حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہے۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ۔ تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کی، بڑے قیدی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے، اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں،
آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا، کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تیرا نکاح کروں۔ بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کہنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے۔ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے خواہ، بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے، کیا کوئی وظیفہ پر؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، جو میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہے، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب قریبی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا
کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے، یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول ابا لڑا نہ بول بیٹھی، ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کان سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی یاد کر واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے، اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی، دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام، تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، پاک کھوٹے سکے دے دے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو، کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں، وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا
پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی، آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑے چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے آپ کے پاس، کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے، کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا روز۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی، عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ سیمٹ کے چھت تو اب آیا نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے۔ میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ؟ کہتے اوپر سے شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا، یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا، اٹھ کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر، تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور دلدل میں چلا تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں، فرماتے زندگی بتا دی، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، کیا فرماتے اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو، آپ ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے، پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں،
کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں. کتنی اچھی بادشاہی تھی, آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا. دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی, وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو. دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو. ہر مچھلی تھی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی, ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی. سونے کی سوئی لے کے آئی. حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو, یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہے, مجھے میرے والی سوئی دو, وہ جو زنگ آلود تھی. تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی, آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف, کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی, یہ بادشاہی اچھی ہے. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے, پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. حضور میری غلطی. فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے. جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا, وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے, اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی, نکل کے آنا ہے اس جنگل سے, تو کیسے جائے گا, جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن وہ بڑے مالدار تھے, 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے. اتنے تگڑے مالدار تھے, اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی. کہتے تھے جو جس کا دل کا ہے کھاؤ, ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. کنجوس نہیں تھے, بخیل نہیں تھے, لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے. لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے, بخیل بھی آپ کوئی نہیں, مالدار بھی, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں, یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے, میں وہ طریقہ, میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا. یہ میرا انداز ہے, میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے. سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں, کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا, تو کھائیں. فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا, مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے. تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی, تمہیں اجازت ہے. تم بھئی بادشاہی میں فقیری. ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں, وجود کو سکون نہیں, ظاہری وجود کی بات کی. تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب بدجس, فرمایا دنیا سے دل دور کر لے. ازہد فی الدنیا, دنیا میں زہد کٹھا کر لے, دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر, اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا. دنیا داری اس وقت فی الدنیا, ذرا ہٹ لا دنیا سے, ہٹ ذرا, اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون, راحت, فرحت, فریحا فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت دے, فرحت کا معنی خوشی, تسلی, تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو, حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا, تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا. علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا. علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا, اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے, حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے, خلیفہ تھے, تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے, تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے, تنے تنہا.
گزر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے ہی گزر جائے. انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائے. کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ گا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائے. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہا جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرذ اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ پھاڑتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے. تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، یہ تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو میاں تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے. تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا. جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے. آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تم مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سراغ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے.
औरंगजेब आलमगीर मुतहिदा हिंदुस्तान का मुतलिक कुल इनान बादशाह कहने लगा मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी हुकूमत के ख़जाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियाँ सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे, मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है। और फरमाया 50 रुपये फ़लाँ जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊँ तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि वो हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हज़रत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो जो है आपकी मेरी बात में, बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया, तो हज़रत ने तकिया पेश कर दिया। नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा हज़रत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। का फिर इसको उठा ले, कहने लगे जवानों को नींद ज़्यादा आती है, सोया रहने दो। का हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे यार सोया रहने दो, क्या हर्ज है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है। वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहाँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा हुजूर अजीब आप बादशाह हैं, आपने गुलाम को जगाया ही नहीं। हज़रत उमर ने क्या, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा ज़बरदस्त है। फरमाने लगे कुम तू अना उमर बिन अब्दुल अजीज रजा तू अना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे क्या हो गया है, मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल, मैं तब्दील मुहतसिब ने जौजी ने लिखा है। कहने लगे गुम तू जब गया था अना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया हूँ, वापस आया हूँ तो देख लो, को कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी अना उमर बिन अब्दुल अजीज। मैं बदला तू दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से जान के कहने लगा इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाज़त देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नज़र बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाज़ा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा मेरी बगैर इजाज़त के देती है, जा तुझे 3 तलाक़ें। कहती मैं इज़्ज़तमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रस्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना, लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहाँ से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खावन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूँ जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था, तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की,
تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے۔ کہتی ہے 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا، آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آئے تو نے دینے جانا ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری، میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے۔ اوے سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ۔ سنو اور یاد رکھنا اس بات کو، غور کرے کیا، میری طرف دیکھے میرے بھائی۔ ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، او بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، تو دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا، وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول۔ ارباب اقتدار، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، بتاؤ زینب کا حساب قصور کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے کہ میدان محشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دو گے؟ بتاؤ کہاں حساب دینا ہے، یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ حساب تو بہرحال تمہیں دینا ہے، اس قوم کو اس کا حساب تو، زینب کا حساب تو دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، حد نگاہی، اس کے خلاف اٹھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی پا پردہ عورت برقعے میں گلی میں گھوم رہی تھی، برقع ڈال کے،
حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسجد سے چلے گئے، رونے لگے، کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں یہ عورتیں گلی میں آ گئی ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو دے۔ حالانکہ وہ با پردہ تھی بی بی، یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے، تو بتائیں نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے۔ یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو۔ جب تک فحاشی رہے گی، عریانی رہے گی۔ پاکستان میں 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئیں، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی، کس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، کانوں پر پردہ ہونا، اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، تو پھر وہ رسن کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خانہ بنے، اور پھر شاعر اور ادیب بننے کی کوشش نہ کرے، اور پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا؟ اگر ابھی بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔ انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے آئیں اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے۔ میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں، لیکن میں کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا، کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے، میں اور دوبارہ آماندہ۔ یہ کیسی بات ہو؟ یہ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے
کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لیں تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا، ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آئی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ
نم نہ ہوئی، ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھی، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہے طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے، یا پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے،
یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے, سفیان ثوری بھی بیٹھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی شہبہ, مائی شہبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے, کہنے لگی بس کر سفیان, کیا دعا مانگ رہا ہے تو, کب سے میں سن رہی ہوں, بس کر. کیا ہوا, تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا, دوسری بار بھی کہا, بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہو گئی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی, دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا, بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا, تو راضی ہے؟ روز نہیں مانتا کہ 2 کروڑ چاہیے, 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس. روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے, روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو, میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا, بلکہ اللہ اکبر کہا, چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے, ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں, تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے, وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے, کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے, یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا, جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے, یہاں لوگ راضی نہیں ہیں, نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ, نہ دین کے آنے پر راضی ہیں, نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں, نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ جھڑک دیں گے. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے, طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں, شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے, لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ہے؟ ضرورت پڑی تو آ گئے, حاجت ہوئی تو آ گئے, طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے. تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے, وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے, پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا, پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے, کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا, بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی حکم کرے. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا, 10 سال, اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا, اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سوڑ لے, یہ کیا کیا ہے وہ کیا. کہتے 10 سال حضور نے مجھے, کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا, کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی, بڑا نقصان ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی, اور ان کا جلال بالکل بجا تھا, ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا, اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا. کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی. تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی,
اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے، لیکن تے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زوجہ جلال میں تھیں تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو ٹھیک ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش